بند کرو یہ سب چیزیں، بند کرو۔ یہ ناچنا کودنا یار کوئی 50 بار سمجھایا گیا؟ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے، میں سمجھوں گا سارے اپنا ضمیر زندہ لے کر کے بیٹھے۔ سچ بتانا دوستو، ایمانداری سے، بالخصوص میری قوم کے ذمہ دار جوان سنیں میری اس بات کو، سچ بتائیں، کتنی شرم کی بات کہ ہمارے گھر کی عورتیں اسٹیجوں پر ناچ رہی ہیں۔ بھئی ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچیں، کیا اچھی بات ہے؟ بھئی آپ سوچو، اس ناچنے کا اس شادی سے کوئی سمجھائے گا؟ مجھے بتائے گا کوئی سمجھائے گا؟ کتنی شرم کی بات۔ اس باپ کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے جب اس کے سامنے اس کی بیٹی ناچے؟ اس بھائی کی غیرت کہاں مر جاتی ہے جب اس کے سامنے اس کی بہن ڈانس کرے؟ اور اس شوہر کی غیرت کہاں مر جاتی ہے جب اس کے سامنے اس کی بیوی ڈانس کرے؟ یہ کام ہمارے ہیں یار، سوچو تو صحیح، آپ سوچو تو صحیح۔ کیا عورتوں کی یہی عزت رہ گئی؟ عورتوں کا یہی وقار رہ گیا، یہی مرتبہ رہ گیا؟ میں یہ نہیں کہتا خوشی مت مناؤ، خوب خوشی مناؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، مگر کم سے کم عزت و آبرو کا تو خیال رکھو۔ خوشی کا موقع، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ عزتوں کا بھی خیال نہیں رکھا جائے گا۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے۔ ایک خاتون ہے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جن کا بیٹا حضور کے ساتھ میدان جہاد میں گیا تھا۔ قافلہ پلٹ کر کے آیا تو اس عورت کو اطلاع دی گئی تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ سر سے پاؤں تک عورت پردے میں میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا صبر کر لے، اللہ نے تیرے بیٹے کو شہادت کا مرتبہ عطا کیا۔ صحابہ کہتے ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ سر سے پاؤں تک عورت پردے میں تھی، تو کسی نے کہا یار اس کا بیٹا چلا گیا پھر بھی یہ پردے میں ہے۔ اب جواب سننا، اس عورت کا پوری تقریر بھول جانا، مگر اس خاتون کا یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ لوگوں نے کہا اس کا بیٹا چلا گیا پھر بھی یہ پردے میں۔ جواب سنو، اس نے کہا بیٹا کھویا ہے، اپنی آبرو نہیں کھوئی ہے۔ بیٹا کھویا ہے، اپنی عزت نہیں کھوئی ہے۔ آپ دیکھیں وہ کیسی عورتیں تھی، بیٹوں کے جنازوں پر بھی فکر بیٹے کے جنازے کی نہیں، اپنی عزت و آبرو کی فکر ہے۔ ان کے ماننے والی عورتیں آج ناچ رہی ہیں، اور جب کہو ذمہ داران سے تو کہتے ہیں مولانا کیا کرے، بچے مانتے ہی نہیں، عورتیں مانتی نہیں، بچیاں مانتی نہیں، پھر تیری مانتا کون ہے دوست؟ معاف کرنا جملہ بڑا کڑوا ہے مگر سچا ہے۔ تو کالی مسجد میں آ کر کے دادا گیری کرنا جانتا ہے؟ چوراہوں پر ہی تو خالی پنچایتیاں کرنا جانتا ہے؟ تیری گھر میں تو کنڈیشن یہ ہے کہ تو کہتا ہے عورتیں نہیں مانتی۔ کیا ادھیکار ہے جب تجھے گھر میں تیرے بچے اور تیری عورتیں نہیں مانتی، تجھے چوراہے پر پنچایتی کرنے کا کیا ادھیکار؟ کتنا ہلکا جملہ لوگ کہتے ہیں، عورتیں مانتی نہیں، بچے کیسے نہیں مانتے؟ کبھی تو نے سختی سے کہا ہی نہیں، ورنہ گھر کا ذمہ دار جس نے پیسہ خرچ کرنا ہے، جس نے سارے معاملات انجام دینے، اس کی نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے بات شریعت کی آئی تو سختی کی ہی نہیں، اپنی بات آئی تو خوب سختیاں کی لوگوں نے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، خدا را بدلو اپنا مزاج، کچھ نہیں رکھ